ناظرین، محافظ ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں زوار بری طرح پھنسنے والا ہے۔ کیا پارس اس بار زوار کا ساتھ دے گی یا نہیں؟ اور کیا آفتاب کی باتوں میں آ کے بہزاد صاحب بھی زوار کی نیت پر شک کریں گے یا نہیں؟ آئیے آج کے ریویو میں یہ سب تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ آفتاب کے بندے مسلسل زوار پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں جب وہ زوار کے ساتھ پارس کو دیکھتے ہیں تو ان دونوں کو پکڑنے کے لیے سپیڈ تیز کر دیتے ہیں، کیونکہ آفتاب کا حکم آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اکیلے گھر پہنچیں تم لوگ ان کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے کر آؤ گے، تاکہ بہزاد صاحب کے سامنے یہی امپریشن بنے کہ وہ لوگ تو کہیں چھپتے پھر رہے تھے۔ یہ تو آفتاب کی کوششوں سے انہیں گھر تک لایا گیا ہے، اور اسی دوران آفتاب بہزاد صاحب اور اپنے ماں باپ کے سامنے بھی شیخی بھگاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھا، میرا شک ٹھیک نکلا نا، پارس زوار کے ساتھ ہی ہے اور وہ دونوں بھاگ رہے تھے، لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے بندے ان تک پہنچ گئے ہیں اور بہت جلد وہ دونوں آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے۔ یہ سن کر تو بہزاد صاحب چونک اٹھتے ہیں، اور اس سے زیادہ حیرت انہیں اس بات پر ہوتی ہے کہ زوار کو جج کرنے میں ان سے غلطی کیسے ہو گئی۔ ویسے دیکھا جائے تو اس سب میں سب سے زیادہ غصہ پارس پر ہی آتا ہے، جب اس کے ہاتھ میں چادر تھی بھی اور زوار نے اسے خاص طور سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے اوپر چادر اوڑھ کر خود کو چھپا لیں، تو اسے اس بات پر اتنی ضد کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور پھر سب سے پہلے تو پارس نے ہی نوٹ کیا تھا نا کہ کچھ لوگ ان لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں، تو ایسے میں پارس کو بیچ راہ میں زوار کو بائک روکنے کا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، یہ ڈرامہ ہے اور ڈرامے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب دوسری طرف بہزاد صاحب بے چینی سے اپنی بیٹی کی واپسی کا انتظار کرنے لگتے ہیں، جبکہ آفتاب بہت خوش ہوتا ہے کہ آج اس کا دیرینہ خواب پورا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ بہزاد صاحب کے سامنے خود کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے کوششیں تو کب سے کر رہا تھا۔ آج بہزاد صاحب کو یقین آ ہی جائے گا کہ پارس کو کسی اور باڈی گارڈ کی قطعاً ضرورت نہیں، پارس اگر آفتاب کے ساتھ ہے تو محفوظ ہے۔ جبکہ ادھر پارس حیران ہوتی ہے کہ جب زوار ہماری جاب چھوڑ چکا ہے، اب وہ میرا باڈی گارڈ بھی نہیں، تو وہ آخر مجھے بچانے کے لیے اور بحفاظت ڈیڈ تک پہنچانے کے لیے اتنی کوششیں کیوں کر رہا ہے؟ اور جب وہ یہی سوال زوار سے پوچھتی ہے تو زوار پارس سے کہتا ہے کہ آپ کو کچھ احساس بھی ہے آپ کے یوں اچانک غائب ہو جانے پر اور پھر اپنا فون بھی بند کر دینے پر؟ بہزاد صاحب کی کیا حالت ہوئی ہے؟ روزانہ ڈاکٹرز انہیں چیک اپ کرنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اب یہ سن کے پارس بھی ظاہر ہے پریشان تو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے۔ ماں کو تو وہ کھو ہی چکی ہے، باپ کو کھونے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور پھر جب زوار پارس سے کہتا ہے کہ اگر آپ کے ڈیڈ کی حالت کی فکر نہ ہوتی نا مجھے، تو یقین کریں کبھی بھی آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر واپس لے جانے کے لیے آپ تک نہ آتا، جس پہ پارس غصے ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ تم ویسے میرے باڈی گارڈ تھے، لیکن میری تو تم نے آج تک کبھی کوئی بات مانی ہی نہیں۔ یہاں پر زوار پارس سے کچھ ایسا کہنے والا ہے کہ ابھی تو پارس کو اس پہ بہت غصہ آئے گا، لیکن آگے چل کے پارس سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ زوار سے زیادہ مخلص تو میرے ساتھ اور میرے باپ کے ساتھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ زوار پارس سے کہتا ہے کہ میں بہزاد صاحب کی اتنی فکر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے یہ بات نوٹ کر لی ہے کہ ان کے آس پاس رہنے والوں میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو پارس غصے سے پوچھتی ہے کہ تمہاری اس بات کا کیا مطلب کہ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں؟ تو زوار دو ٹوک انداز میں سچائی پر مبنی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں، آپ بھی اپنے باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اگر پارس سچ میں اپنے باپ سے مخلص ہوتی تو اپنے باپ کی ٹینشنز میں اضافہ کرنے کی بجائے اس کی ٹینشنز کو ختم کرنے کی کوشش کرتی۔ اگر بہزاد صاحب کو لگتا ہے کہ پارس کا اس شہر میں رہنا محفوظ نہیں، اگر وہ دوسرے شہر یا بلکہ آؤٹ آف کنٹری میں رہے، تو اگرچہ یہ بات بہزاد صاحب کے لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے دور رکھیں گے، لیکن وہ ذہنی طور پر مطمئن رہیں گے کہ ان کی بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
لیکن پارس جو اپنی ضد پر قائم ہے کہ میں آپ سے دور نہیں جاؤں گی، اور جب سے پارس اس شہر میں آئی ہے سب نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ بہزاد صاحب ایک دن بھی اپنے آفس نہیں گئے، بلکہ ہر آئے دن پارس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ٹینشن سامنے آتی ہے اور سارے لوگ اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے پریشان نظر آتے ہیں۔ خیر ناظرین، جوک اپارٹ، بہرحال اب آفتاب تو بہت خوش ہے کہ فائنلی اسے بہزاد صاحب کے سامنے ہیرو بننے کا موقع مل گیا، اور یہ یقین دلانے کا کہ پارس اگر کسی کے ساتھ محفوظ ہے تو وہ صرف میں ہوں۔ تو ایسے میں جب آفتاب کے بندے زوار اور پارس کو گھر گھسیٹتے ہوئے لے کر آتے ہیں تو آفتاب زوار کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے پیش آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا نا کہ پارس تمہارے ساتھ نہیں ہے، بالآخر تمہارے پاس سے ہی نکلی نا پارس۔ لیکن زوار کو آفتاب کی اس حرکت پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور ایک زوردار مکہ آفتاب کے منہ پر دے مارتا ہے، جس کے بعد آفتاب بھی جوابی کارروائی کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے، لیکن بہزاد صاحب ان دونوں کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ اور پھر اگلا سوال جب زوار سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں کیا تم نے ایسا، تو پارس بھی ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ کیا ڈیڈ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آفتاب سچ بول رہا ہے اور مجھے اغوا زوار نے ہی کیا ہے۔ ویسے ناظرین، یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے کہ آفتاب نے زوار پر پارس کے اغوا کا جھوٹا الزام لگایا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ بہزاد صاحب کے دل میں بھی پہلی بار زوار کے لیے شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید وہ زوار پر کچھ زیادہ ہی اعتبار کرنے لگے تھے۔ اب ایسے میں صرف پارس کی دوست سلمیٰ اور اس کے ماں باپ ہی ہیں جو زوار کی سچائی کی گواہی دے سکتے ہیں، لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آفتاب کو زوار پر اتنا غصہ ہے کہ اس کا بس نہیں چل رہا کہ زوار کو جان سے مار ڈالے، تو آفتاب کا باپ کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، زوار کا خاتمہ تو میں کروں گا۔ اور لگتا یہی ہے کہ آفتاب یا اس کا باپ اپنے بندوں کو بھیج کر سلمیٰ اور اس کے گھر والوں کو تھریٹ کریں گے، ان کے گھر میں مار دھاڑ کریں گے اور سلمیٰ کا کمپیوٹر بھی توڑ دیتے ہیں، جس میں سلمیٰ اس علاقے میں سکول کی تعمیر کے لیے پارس کے ہی کہنے پر پوری پلاننگ تیار کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب دیکھ کر سلمیٰ اور اس کے ماں باپ بہت ڈر جائیں گے اور مجبوری کے تحت آفتاب یا اس کے بندوں سے وعدہ کر لیں گے کہ اگر بہزاد صاحب کے بندے یہاں آ کے پوچھیں گے تو ہم صاف مکر جائیں گے کہ ہمیں نہیں پتا کہ پارس بی بی 2 دن سے کہاں تھیں۔ تو یوں زوار کے پھنسنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن کیا بہزاد صاحب اپنی بیٹی پارس کی بات پر بھی یقین نہیں کریں گے اگر وہ ساری حقیقت اپنے باپ کو بتائے گی؟ خیر دوسری طرف جناب وہاب درانی نے بھی اپنے بندے پارس کے پیچھے لگا رکھے ہیں، اب اسے بھی پل پل کی خبر ملتی رہے گی، اور لگتا یہی ہے کہ یہ جو آفتاب بہت چالاکیاں کر رہا ہے نا، اس کا خاتمہ ایٹ دا اینڈ وہاب درانی کے ہاتھوں ہی ہونا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بہزاد صاحب وہاب درانی سے اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے بالآخر آفتاب کے ساتھ اس کی شادی کی پلاننگ کر لیں، لیکن جس دن وہاب درانی کو پتہ چلے گا کہ پارس کی شادی ہونے والی ہے تو جس کے ساتھ ہونے والی ہے ظاہر ہے وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ دیکھتے ہیں ناظرین کہانی آگے کس طرف جاتی ہے، لیکن سچ کہوں تو فی الحال کہانی کوئی اتنی جاندار نہیں لگ رہی۔ ایک لڑکی مسلسل بلا وجہ سب کو ٹینشنز دے رہی ہے، اور بھائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مین ہیروئن کو بچانے کے لیے اتنے لوگ اپنی جانوں سے جاتے ہیں لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیا ان لوگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں صرف اس لیے کہ وہ مین کریکٹر نہیں یا پھر غریب لوگ ہیں؟ اس وقت ویسے ہی سارا سوشل میڈیا مار دھاڑ سے بھرا پڑا ہے، تو ڈرامے کے رائٹر سے ریکویسٹ ہے کہ سٹوری کو جاندار تو ضرور بنائیں، لیکن خون خرابہ اور مار دھاڑ سے تھوڑا پرہیز کریں تاکہ لوگ ڈرامہ دیکھ کر مینٹلی اپسیٹ ہونے کی بجائے مینٹلی تھوڑا ریلیکس محسوس کریں۔ ناظرین اگر آپ بھی میری اس ریکویسٹ سے ایگری کرتے ہیں تو پلیز کمنٹس میں یس ضرور لکھیے گا۔